بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب بخارا شہر اپنے خوبصورت باغات، مصروف بازاروں اور اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ اسی شہر کی گلیوں میں دو غریب آدمی رہتے تھے۔ غربت ان کی زندگی کا سایہ بن چکا تھا، جو ہر وقت ان کا پیچھا کرتا۔ بدن پر صرف پھٹے پرانے کپڑے تھے، جن سے شرم چھپانا بھی دشوار تھا۔ زندگی ایک مسلسل امتحان بن چکی تھی، مگر ان کے دلوں میں امید کا چراغ ابھی بھی ٹمٹما رہا تھا۔ یہ دونوں دوست روزانہ بخارا کی گلیوں میں گھومتے۔ کبھی کسی نیک دل انسان سے تھوڑا سا کھانا مل جاتا تو دن کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے افسردہ لہجے میں کہا، یار اس شہر میں ہمارے لیے کچھ باقی نہیں رہا، نہ عزت، نہ روزگار، نہ ہی کوئی آسرا۔ دوسرا دوست سر ہلا کر بولا، سچ کہتے ہو، یہاں تو جیسے ہماری قسمت کے دروازے ہی بند ہو چکے ہیں۔ کیوں نہ ہم نیشا پور چلے؟ سنا ہے وہاں کے بادشاہ شاہ علی نیشا پوری بہت نیک، انصاف پسند اور اللہ ترس انسان ہے۔ اگر ہم ان سے جا کر اپنی حالات بیان کر دیں تو شاید وہ ہماری مدد کریں۔ پہلا دوست خوش ہو کر بولا، یہ تو بہت عمدہ تجویز ہے، ہمیں کل صبح ہی نکل جانا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی نہ کوئی سبیل ضرور بنے گی۔ اگلے ہی دن دونوں دوست صبح صبح سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ لمبے راستے، خشک میدان، جنگل اور پہاڑ پار کرتے ہوئے آخرکار ایک وسیع میدانی علاقے میں پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک تیسرے مسافر سے ہوئی، جو بظاہر ان جیسا ہی غریب تھا۔ اس اجنبی شخص نے ان سے پوچھا، بھائیو، یہ تو بتاؤ کس تمنا نے تمہیں اس کٹن سفر پر روانہ کیا ہے؟ کس دربار سے امیدیں وابستہ کی ہیں؟ بخارا کے دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نے جواب دیا، بھائی ہم نے بخارا میں قسمت آزمائی، مگر وہاں ہمیں کچھ نہ ملا، ہر درد بند پایا۔ اب ہم نیشا پور جا رہے ہیں کہ شاہ علی نیشا پوری کے بارے میں سنا ہے، وہ کبھی کسی سیل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ پھر ان دونوں نے اس اجنبی سے پوچھا، اور تم کس امید کے سہارے نکلے ہو؟ اس نیک شخص نے کہا، میں ایک وقت میں بہت امیر تھا، لیکن وقت نے مجھے ایسا گرا دیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں اپنے مالک کی رضا کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ بادشاہ بھی اسی کے محتاج ہیں جو سب کا بادشاہ ہے۔ میں نہ بادشاہ سے کچھ مانگوں گا نہ کسی اور سے، وہ جو دے وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ جواب سن کر دونوں دوست خاموش ہو گئے۔ ان کے دلوں میں کسی انجانے احساس نے جنم لیا، جو شاید یقین کی کوئی نئی کرن تھی۔ کئی دنوں کے سفر طے کرنے کے بعد تینوں مسافر آخر کار نیشا پور شہر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک خستہ حال پرانی سی عمارت میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہی رات جس میں چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے زمین پر روشنی برسا رہی تھی۔ شاہ علی نیشا پوری اپنے وزیروں کے ساتھ بیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ وہ عوام کے حالات اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، بغیر کسی پردے کے۔ اسی دوران وہ پرانی عمارت کے قریب پہنچا اور تینوں مسافروں کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ تجسس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ ان کے قریب جائے اور ان سے بات کرے۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بخارا کے ایک دوست نے جواب دیا، ہم دو دوست بخارا سے آئے ہیں، غربت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے، شاہ علی نیشا پوری سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک نے کہا، میں ایک امیر تاجر تھا، مگر میری ساری دولت دھوکے سے چلی گئی۔ اگر مجھے 10,000 دینار مل جائے تو میں دوبارہ کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میری بیوی بے حد خوبصورت اور نیک تھی، اس کی برکت سے میری زندگی خوشحال ہو گئی تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت لونڈی دے دے تاکہ میں اس سے شادی کر کے نئی زندگی شروع کر سکوں۔ پھر بادشاہ نے تیسرے شخص کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کچھ کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو مجھے سب کچھ عطا کرے گا، میری ہر خواہش اس کی رضا سے جڑی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا، مگر کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی۔ دربار کا جلال، بادشاہ کا روب اور وہی چہرہ جو کل رات ان کے سامنے آیا تھا تخت پر موجود تھا۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، اپنے خواہشات پھر سے بیان کرو۔ دونوں بخارا والوں نے ویسے ہی خواہشات کیے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے نیک شخص سے پوچھا، اب تو کچھ مانگو۔ وہ شخص بولا، اگر میں تم سے بادشاہت مانگوں تو کیا تم دو گے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو میں نہیں دے سکتا،
کوئی اور خواہش کرو۔ وہ بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، میں تو صرف اس سے مانگتا ہوں جس نے تمہیں بادشاہت دی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر نیک آدمی کے ایمان سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے حکم دیا، پہلے کو 10,000 دینار دیے جائے، دوسرے کو محل کی سب سے حسین کنیز دی جائے، تیسرے کو کچھ نہ دیا گیا کیونکہ اس نے مانگا ہی کچھ نہ تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، گلیاں اور بازار جاگ اٹھے تھے اور نیشا پور سلطنت کے در و دیوار پر زندگی کی نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ بادشاہ اپنے محل کی عالی شان تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں وہی بے چینی چھپی تھی جو کل رات اس کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ دل ابھی بھی اس نیک شخص کی باتوں سے متاثر تھا، مگر ساتھ ہی اس کے درباریوں کی چاپلوسی نے اس کے فیصلوں کو زہر آلودہ کر دیا تھا۔ سلطان نے کل رات جس نیک شخص کو خالی ہاتھ دیکھا تھا، اب اسے ایک بے وقوف کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک خدا شناس، متقی اور باعمل بندے کے طور پر یاد کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس شخص نے سونے کی بھیک نہ مانگی، عورت کی آرزو نہ کی، وہی اصل امیر ہے۔ ادھر راستے میں وہ تینوں مسافر جنہیں سچ اور جھوٹ، نیت اور فطرت کے امتحانوں سے گزرنا تھا، ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک نئی آزمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس شخص کو سلطان نے سونے کے 2 تیلے دیے تھے، وہ راستے میں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ دھوپ، تھکن اور طویل سفر نے اس کی ہمت توڑ دی۔ آخر اس نے اس نیک شخص کو کہا، بھائی مہربانی کرو، یہ سونے کے تیلے کچھ وقت کے لیے تم اٹھا لو۔ نیک شخص نے بلا تردید تیلے اٹھا لیے۔ اس کے لیے سونا محض دات تھی، مگر دوسرے شخص کے لیے سونا ہی سب کچھ تھا۔ درباریوں نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ جو شخص اس سے کچھ نہ مانگے وہ اس کی توہین کر رہا ہے، اور یہ توہین قابل سزا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر جلاد کو حکم دیا، تینوں میں سے جس کے پاس سونا ہو اسے چھوڑ دو، اور جو خالی ہاتھ ہو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جلاد روانہ ہوا، اور جب اس نے مسافروں کو دیکھا تو اس وقت اس نیک شخص نے سونے کے تیلے اٹھائے تھے، جبکہ اصل مالک خالی ہاتھ تھا۔ بغیر کچھ جانے سمجھے جلاد نے خالی ہاتھ والے کا سر قلم کر دیا۔ نیک شخص یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اب ان دونوں میں سے صرف وہ نیک شخص اور دوسرا آدمی بچا جس نے سلطان سے عورت یعنی خوبصورت کنیز کی خواہش کی تھی۔ اسے وہی کنیز دے دی گئی تھی جس کے ساتھ وہ فخر سے گامزن تھا۔ چلتے چلتے اس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے نیک شخص سے کہا، دیکھو، وہ شخص جو سونا لینے والا تھا وہ مر چکا ہے، اور تم ویسے ہی خالی ہاتھ ہو، لہٰذا یہ سونا میرے حوالے کر دو، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا نصیب ہے۔ نیک شخص نے فوراً سونا اسے تھما دیا۔ اس کے لیے دنیاوی مال کی کوئی قیمت نہ تھی، اسے اپنے رب کی رضا عزیز تھی۔ اتنے میں سلطان کا دوسرا بھیجا ہوا جلاد وہاں پہنچا۔ حکم یہ تھا، جس کے پاس سونا ہو اس کا سر قلم کر کے لایا جائے۔ اب سونا اس شخص کے پاس تھا جس نے نیک شخص سے اسے حاصل کیا تھا۔ جلاد نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر بھی سلطان کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر لرز گیا۔ اس کے دل میں شدید پشیمانی اور ندامت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچنے لگا، ایک معمولی فیصلے کی بنا پر 2 زندگیاں ختم ہو گئی، اور جو شخص سب سے سچا اور نیک تھا وہ محفوظ رہا کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ کر رہا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے خاصمہ صاحب کو حکم دیا کہ اس نیک شخص کو عزت کے ساتھ محل میں لے کر آؤ، اس کے ساتھ وہ کنیز بھی اور وہ سونا بھی۔ جب وہ نیک شخص دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اپنے تخت سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اب تو بتا ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ نیک شخص نے کہا، اے بادشاہ، جس نے سونا مانگا اسے سونا دیا گیا اور اس کے بدلے جان لی گئی، جس شخص نے عورت مانگی اس کو کنیز دی گئی اور اس کی بھی جان لے لی گئی۔ بادشاہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چیخ پڑا، اے اللہ، میں نے ان بے گناہوں کا خون کیا ہے، میں نے تیری نعمتوں کی نافرمانی کی۔ اے نیک بندے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ نیک شخص نے نہایت نرم لہجے میں جواب دیا، پہلا کام یہ کرو کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اور دوسرا یہ کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرو اور درباری چاپلوسوں سے دوری اختیار کرو۔ بادشاہ نے دونوں باتیں تسلیم کر لیے اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے گا اور ہر جمعے کو اس نیک شخص کی صحبت میں بھی وقت گزارے گا۔ نیک شخص نے بادشاہ سے کہا، میں ایک کپڑے بنانے والا تھا،
اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی دکان دے دیں تو میں اپنے کام سے رزق کما سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً دکان عطا کر دی اور ساتھ کچھ رقم بھی دی تاکہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دیں۔ نیک شخص نے محنت کی، ایمانداری سے کاروبار کیا اور چند ہی مہینوں میں اس کا کام خوب چلا۔ وہ کماتا بھی تھا مگر زیادہ بانٹتا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کی مدد کرنا اس کی معمول بن چکا تھا۔ نیک شخص کی دولت دن بدن بڑھتی گئی مگر اس کا دل کبھی بھی دنیا کی محبت سے آلودہ نہ ہوا۔ وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتا اور سلطنت کے معاملات میں بھی سچائی کا مشورہ دیتا۔ بادشاہ بھی وہ پہلے والا حکمران نہیں رہا۔ وہ نرم مزاج، انصاف پسند اور عبادت گزار بادشاہ بن چکا تھا۔ ہر جمعے کو وہ اس نیک شخص سے ملتا، اس کی باتیں سنتا اور دل کو جلا بخشتا۔ نیک شخص کے ذریعے اللہ نے نہ صرف سلطان کو سبق سکھایا بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی۔ دولت مانگنے سے نہیں، نیت سے آتی ہے۔ سچے لوگ دنیا میں وقتی طور پر پیچھے دکھائی دے سکتے ہیں مگر وہی اصل فاتح ہوتے ہیں۔ جس دل میں رب کی محبت ہو اسے دنیا کی سونے، محل اور بادشاہت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا میں ہی اصل کامیابی ہے اور وہی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔